السلام علیکم، دس از عائشہ جہاں زیب. کچھ کھٹی کچھ میٹھی لیکن کراری باتیں ہوں گی دل کی، اور وہ ہے انسینسرڈ ود عائشہ جہاں زیب میں. اور آج جس ہستی سے میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں، یہ ہستی بہت ہستی ہے. یہ وہ شخص ہیں جن سے زندگی میں نے بہت سیکھا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں ان سے سیکھ رہی تھی چپ چاپ، انہیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ میں ان سے سیکھ رہی ہوں. اور پھر وقت نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جب استاد اور شاگرد ایک ہی ٹائم سلاٹ پر کنٹمپریریز یعنی رائیولز بن گئے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب. ویلکم سر. یو آر موسٹ ویلکم. اس بات پہ مجھے پورا یقین تھا کہ سر آپ نہ میرا فون اٹھائیں گے نہ مجھے ٹائم دیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. یہ کس قدر غلط میرا پرسیپشن ہے آپ کے دماغ میں. سر وہ ہم ڈرتے ہیں نا آپ سے. نہیں، ناٹ ایٹ آل. کیوں نہیں، آپ کی میں تو اتنا ویل وشر ہوں آپ کا، اور تھرو آؤٹ رہا ہوں، بلکہ بڑا آپ کو آبزرو کر رہا ہوں آج کل بھی کہ آپ تھوڑی سی غائب ہیں. جی، آپ کو ایکٹیو ہونا چاہیے. ڈیجیٹل از دا فیوچر، ڈیجیٹل از دا الٹیمیٹ ڈومین. اپنی ساری توجہ ڈیجیٹل پہ لگاؤ، اپنے چینل پہ یا ادھر ادھر بھی، ہر جگہ. سر آپ نے تو یہ کر کے دکھایا ہے پاکستان میں کہ الحمدللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں. سر اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ کہ پچھلے 10-12 سال سے ہر ٹی وی چینل آپ کے کریٹڈ، آپ کے تخلیق کردہ کامیڈی جانر کو ڈھٹائی سے اون کرتا ہے، بلکہ پرائڈ لیتے ہیں اس چیز میں. تو سر آپ نے دن رکھے ہوئے ہیں کہ سنڈے کو ایکسپریس دیکھوں گا، سیٹرڈے کو نیو دیکھوں گا، فرائیڈے کو LTN دیکھوں گا، ڈیجیٹل پہ تھرسڈے کو جاؤں گا. کیونکہ یا پھر آپ نے اسکرین لگائی ہے جس میں 4 آپ نے اسکرینیں لگائی ہیں کہ اس پہ بھی میں ہوں، اس پہ بھی میں ہوں، اس پہ بھی میں ہوں. پچھلے ہفتے کی میں ریٹنگ دیکھ رہا تھا فرسٹ ڈے. جی، تو میرا پہلا دن جو جی خبردار میں ایکسپریس میں واپسی، تو وہ میں دیکھ رہا تھا. تو جو چیز میں نے سب سے زیادہ انجوائے کی، ویسے تو انجوائبل یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو ڈفرینس تھا ود نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 اینڈ نمبر 5 سو اینڈ سو فورتھ. لیکن میں نے جو چیز انجوائے کی وہ یہ کہ وہ پوری لائن لگی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے وہی شوز تھے جو میرے ہیں. جی بالکل. تو مجھے بخدا بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی، نہیں کہ میں نے انہیں کینڈے میں رکھا ہوا ہے، اس بات کی کہ اس یونرا میں میرے ہی لگائے ہوئے پودے ہیں اور میں ہی ان کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے خصوصی. میں اگر اس پہ بھٹک جاتا، اس نشے میں سرشار ہو جاتا کہ جی میرے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ لوگوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا مجھے، میرا اپنا شو مجھے بیٹ کرتا رہا. ہاں جی بالکل، ریپیٹ خبردار ریپیٹ بعض اوقات میرے فریش شو کو بیٹ کر دیتا. بالکل ایسے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے جو میں نے ایکسپلین کر رکھی ہے کہ وہ کیوں تھا، اور میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ یہ کوسچن کریں گی کہ آپ کے ریپیٹ نے آپ کے فریش شو کو کیسے بیٹ کیا. سر کیسے بیٹ کیا؟ اس لیے یہ دلچسپ بات ہے کہ جس دور میں خبردار کر رہا تھا نا، وہ ہماری کرنٹ پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے والیٹائل دور تھا. بالکل. اس میں روز نئے سیاسی سماجی دھماکے ہوتے تھے اور روز نئے موڑ آتے تھے. جی جی جی. تو جب پولیٹیکل اپ ہیولز کا دور ہو نا، اس میں کامیڈی بڑی اچھی ہوتی. بے شک. تو وہ اس کا وہ بنیادی وجہ یہ تھی. ادروائز میری فعال ٹیم، میری ٹیم جتنی فعال خبرزار میں تھی وہ کبھی کہیں نہیں تھی. بالکل. ایون خبرناک میں بھی اتنی کمپریہنسو نہیں تھی. یعنی امان اللہ صاحب بھی تھے، بالکل، ناصر چنیوٹی تھا، بالکل، اور اس کے بعد جتنے اور کمیڈینز تھے سارے میرے ساتھ تھے. گبول آپ نے سب کو سمیٹ لیا تھا. جی 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 جی. لیکن کامیڈی جو بہترین ہوئی میں سمجھتا ہوں وہ خبردار میں ہوئی یا پھر خبرزار میں. اور اس کے علاوہ پھر اپنا خبرناک میں بعض چیزیں ایسی شاندار تھیں، وہ بھی ہر جگہ پر. اور ابو آل حسب حال، بے شک حسب حال جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا، ٹیک آف کیا تھا، وہ کیسا لیتھل کمبینیشن تھا. بالکل. سہیل احمد کے ساتھ بڑا مزہ آتا تھا کام کرنے کا. تو اس لیے یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ پوری ایک قطار اندر قطار جو ہے نا وہ سارے وہی ہیں اور جو ہم نے آغاز کیا. آج بھی چربا در چربا بنتا چلا جا رہا ہے. میں اس کو چربا نہیں کہتا. چربا صرف ایک جگہ پہ ہو رہا ہے کہ وہ بس وہ بھی بس ٹھیک ہے، زد لگی ہوئی ہے. زد لگی ہوئی ہے. بعض لوگوں کے پاس ایکچولی ریسورس بھی آ جائے نا، مواقع بھی آ جائیں، تو حوصلہ نہیں ہوتا.
ہمت نہیں ہوتی کہ یار نئی چیز او ہو پٹ نہ جائے, فارمولے کے مطابق رہنا چاہیے. کچھ بغض آفتاب بھی کہہ سکتے ہیں. بغض آفتاب تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں, موج کریں جس کو ہے وہ, پتہ نہیں اسے, مجھے امید تھی کہ آپ جواب نہیں دیں گے. اللہ توفیق دے اسے, اللہ ہدایت دے. سر آپ کامیڈی کے لیے بھی یہ کہتے ہیں اللہ توفیق دے. جی, میں یہاں بھی یہی کہتا ہوں کہ لوگ, میں ہمیشہ اپنی دعا میں اس کو کلب کرتا ہوں موقع کو توفیق کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ یا اللہ مجھے موقع دینا, اور موقع تو پھر بہت ساروں کو دیا اس نے, موقع تو فرعون کو بھی دیا تھا. بے شک. توفیق کے بغیر موقع از زیرو. بالکل. یعنی موقع ایک بہت خوبصورت, بہت شاندار لیپ ٹاپ ہے جو آپ کے انکل امریکہ سے آپ کے لیے لے کر آئے. توفیق از اے پاس ورڈ جس کے بغیر آپ ہتھوڑا مار کے اس کو کھولیں گے, وہ ضائع ہو جائے گا. صحیح, دونوں اکٹھے ہیں. صحیح. اگر آپ کو پیدائش ہی سے بورن آرٹسٹ کہا جائے, سپر سٹار کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. سر بچپن میں آپ خبروں کی زینت رہے, پتنگ اڑانے پر روکا جاتا تھا, پھر بھی پتنگ ضرور اڑاتے تھے. ہاں, بہت زیادہ, بہت جنون کی حد تک شوق تھا پتنگ اڑانے کا, شکار پہ جانے کا, نہروں اور دریاؤں میں نہانے کا. یہ سارے خطرناک کام تھے. تو سر ڈر نہیں لگتا تھا؟ میں کئی دفعہ اپنے شو میں بتا چکا ہوں, میرا خیال ہے ایک دفعہ آپ کے سامنے بھی بتایا تھا کہ میں, وہ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ہے جو میں نے دیکھا, اس سے تھوڑا سا بڑا ہوں گا, تو میں نے ایئر گن سے ایک شکار مارا, فاختہ گگی ٹاپ پہ بیٹھی. مجھے اس کی خوبصورتی یہ لگی کہ وہ اتنی دور تھی, لیکن میں نے کلین شاٹ ایک کھیلا, اور وہ جو نہر ہے, آپ نے بڑی نہریں دیکھی ہوں گی ہماری, جی, تو وہ دریا سے کم نہیں بلکہ دریا سے زیادہ پانی ہوتا ہے اس میں. ہاں جی, اور چلتی نہر تو ویسی بہت ڈینجرس ہوتی ہے, بہت تگڑی. اور ایک چھوٹا بچہ, یہ میرا اس میں پہلا جمپ تھا. تو آپ اس فاختہ کے پیچھے, میں نے بھاگتے بھاگتے جوتا بھی اتارا, بھاگتے بھاگتے اپنی گن بھی رکھی, پھینکی نہیں, رکھی بڑی تمیز سے, اور پھر میں نے اندازہ کر کے کہ جب میں تیرتا ہوا اس جگہ تک پہنچوں گا تو وہ پرندہ وہاں تک آ چکا ہوگا. تو میرا اندازہ بالکل صحیح تھا, تو میں نے اس کو پکڑا اور انہی قدموں واپس. تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اس دن جو میرے کزنز, سارے میرے سے بڑے تھے, میں سب سے چھوٹا. اچھا, اور انہوں نے آپ کو جمپ کرنے دیا؟ نہیں جی, جمپ وہ میں نے انہیں موقع ہی نہیں دیا, لیکن انہوں نے میرا ایسا بائیکاٹ کیا کہ آپ یقین کیجئے اس کے بعد وہ کبھی میرے ساتھ ایڈونچر پہ نہیں گئے. آج اس بات کو 40-42 سال ہو گئے. اچھا, ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے, لیکن پھر اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے, بلکہ میں آپ کو یہ رعایت کر رہا ہوں, 50 سال پرانی بات ہے, نصف صدی کی بات ہے. تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ نارمل نہیں ہے یہ بندہ, اس کے ساتھ جنون کی حد تک, جنونی ہے, اس کے ساتھ جانا خام خواہ کا رسک ہے. اگر یہ مر جاتا تو ذمہ داری تو ساری ہماری بڑوں پہ آنی تھی. بالکل, کیونکہ یہ تو چھوٹا تھا, ابھی تم نے اسے روکا کہ اس نے موقع ہی نہیں دیا. تو یہ سارے کام کرتا تھا, چھت سے گرا پتنگ اڑاتا ہوا, ہمیشہ منع کرتے تھے, میں باز نہیں آتا تھا, لیکن پھر بھی گرا. میں 2-3 چیزیں میں نے زندگی میں ایسی کر رکھی ہیں, میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھ سے کام لینا تھا, ان سے زیادہ خطرناک کام میں نے کیے ہوئے ہیں. ایک رات ایسی تھی اتنی بھیانک کہ میں نے آج تک کسی سے ڈسکس نہیں کیا. وہ کیا تھا سر؟ میں کیا تھا کہ مطلب اگر میں نے آپ کو بتانا ہوتا اپنے شو میں نہ ذکر کرتا. صحیح بات ہے سر. نیور. اوکے, وہ اتنا خطرناک کام تھا. I survived. پھر ایک اور کام تھا, وہ پتنگ سے متعلق تھا. ایک گڈا لوٹتے ہوئے, پکڑتے ہوئے, مجھے نیچے لٹکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, تو وہ ایک لائیو وائر تھی بجلی کی. آپ اس سے لٹک گئے؟ میں لٹک گیا. اب پتہ نہیں اس وقت بجلی گئی ہوئی تھی یا کیا تھا. مہربانی اس حکومت کی جو اس وقت تھی کہ لائٹ نہیں تھی. اللہ نے کرم کرنا تھا, مجھ سے کو کام لینا تھا, ورنہ میں نے تو موقع کو ہاتھ سے جانے دیا. یہ اسی عمر کا تھا جب میں بچے سے تھوڑا سا بڑا, جس بچے کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. جی, میرے ابا کے چچا وہ برج کے اوپر سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس نہر کے اندر جمپ کرتے ہیں. برج کے اوپر سے جمپ کرنا وہ اتنی ڈینجرس نہر ہے, اتنی ڈینجرس کہ وہ باقاعدہ پرویز مشرف کی موسٹ فیورٹ وہ جگہ تھی جہاں وہ سوئمنگ کرتا تھا. صرف اس کا تو بیڈ بھی بہت قریب ہوگا. ہی واز اسٹیشن کمانڈر اوکاڑا. اوکے, تو وہاں وہ ڈیلی بیس اوکاڑا کینٹ سے نہ آ کے, کیونکہ سوئمر تھا, اور ایسی جگہوں پہ سوئم کرنا SSG والوں کو ویسے بڑا پسند ہے. تو ہم پیدائشی SSG, میں وہاں اس کے اوپر نہر کے اوپر برج کے اوپر جب کھڑا میں جمپ کرنے لگا نا, تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہ تو
ظفر اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں جی. اسی وقت وہ واپس آیا ہو کی کر رہے ہیں تو مجھے پکڑا لے کے سیدھے ابا اس وقت پریکٹس کرتے تھے, وکالت کرتے تھے, کچہری لے گئے مجھے کہ جی چیک کر یہ تو دریا چاچ مرو سی. تو میں نے ابو کو پھر یقین دلایا جی دس واز ناٹ مائی فرسٹ ٹائم, میں پہلے بھی کر جی جی جی, اور میں یہ آپ کے کہنے سے میں باز نہیں آنا. اچھا آپ نے کہہ دیا؟ ہاں میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا پیشن ہے اور میں سوئمر ہوں اور اچھا خاصا سوئمر ہوں, تو یہ آپ نہ کریں. باقی میں نے اور کچھ ایسا کچھ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میں پکڑا گیا ہوں کبھی. یہ یوں سمجھیے کہ پکڑا نہیں جاتا. والدہ سے پٹائی کے قصے تو ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں. جی جی جی, میرے تو لا تعداد ہے, والدہ سے بھی والد سے بھی. مجھے لگتا ہے مقابلے پہ مارتے تھے مجھے. یعنی وہ آپ کا مل جل کے کانٹینٹ بیلنس کر دیا کرتے تھے. ان کی آپس میں کوئی رائیولری یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے زیادہ مار لیا ہو. تو آئی واز دیئر پنچنگ بیگ. سر پچھلے کئی عرصے سے محسوس ہوتا ہے, آپ کی باتوں میں بھی واضح ہوتا ہے, آپ میں اسپرچویلٹی بہت زیادہ آ گئی ہے, اینٹی سوشل ہو گئے ہیں. آپ کے رجحان, آپ کی گفتگو میں رب کا ذکر, تذکرہ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے. الحمدللہ بہت زیادہ. ٹرننگ پوائنٹ ہے سر؟ یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا تھا 20 سال پہلے میری زندگی میں, تو اس نے زندگی کو بس چینج کر کے رکھ دیا, بالکل بدل کے رکھ دیا. صوفیزم کی طرف بھی تھوڑا سا؟ صوفیزم مجھے پسند ایک حد تک ہے, ادروائز میری نیچر کے ساتھ جاتا ہی نہیں, میری طبیعت کے ساتھ صوفیزم نہیں جاتا. صحیح. تو صوفیز آر ویری گڈ. صوفیز میں جو چیز سب سے حسین ہے وہ اسپرچویلٹی ہے. اللہ کا عمل دخل. واٹ از اسپرچویلٹی؟ کہ آپ ہر چیز میں کنیکٹڈ رہیں. بالکل کنیکٹڈ, کنیکٹیوٹی کا نام اسپرچویلٹی ہے. صوفیزم اس کی ایک چھوٹی سی قسم ہے, برانچ ہے. مومن ہونا اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے. کئی مومن بڑے سافٹ ہوتے ہیں, کئی مومن بڑے اور طرح کے ہوتے ہیں, جلالی ہوتے ہیں. جلالی بھی ہوتے ہیں. آپ جلالی ہوتے ہیں؟ میں ہوا کرتا تھا, اب تو میں بڑا مس کرتا ہوں اپنے جلالی ہونے کو. تو بلکہ میں جاوید غامدی صاحب سے اکثر کہا کرتا, جب بھی ملاقات, ایک زمانہ تھا بڑی ریگولر ملاقات ہوتی تھی, میں نے کہتا ہوتا تھا, میں چونکہ ان سے بہت فیض لیا, میں نے انہیں سنا کرتا تھا, پڑھا کرتا تھا, تو وہ کبھی نصیحت نہیں کرتے. غامدی صاحب نصیحت نہیں کرتے. وہ کبھی نہیں کہیں گے آپ کو کہ جاؤ اور نماز پڑھو. اچھا جی, وہ آپ کو آپ کے اندر سے کچھ ایسا نکال کے باہر رکھ دیں گے کہ آپ کا باپ بھی نماز پڑھے گا. تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ جاوید صاحب پہلے میں بڑا اور طرح کا آدمی ہوتا تھا, بڑا کھلا ڈھلا, تو آپ نے پندو نسائے عجیب و غریب بڑے سبلیمنل طریقے سے کی کہ میں کسی جوگا ہی نہیں رہا. میں اپنے آپ کو کسی جوگا ہی نہیں سمجھتا. تو ایسا ہی ہے. سر رہائش بھی آپ نے شہر سے اتنی دور بنا رکھی ہے, تقریباً 40-50 لیٹر پیٹرول ہمارا خرچ ہو گیا. امید ہے یقیناً آپ واپسی پہ عنایت کریں گے. کچھ دن پہلے آپ نے جنات پر بھی ایک پروگرام کیا ہے سر, اب جنات پر بھی پروگرام کرنے لگے ہیں. وہ جن نے شکایت کی تھی کہ ذرا پوچھ کے بتانا کہ ہماری مخبریاں کب تک کرنی ہے. نہیں, میری ملاقات نہیں ہوئی تھی. میری والدہ کے ماموں وہ جنات کے حوالے سے کافی وہ تھے, مطلب ہے کہ ان کو اکلٹ کے اندر بڑی مہارت تھی. اچھا. اور ان کے کچھ شاگرد تھے جنات, ان سے قرآن پاک پڑھتے تھے. اچھا. جی جی. تو سر آپ نے کبھی کسی جن کو حاضر ہوتے دیکھا؟ جی میں نے لاتعداد, مطلب انسانی شکل میں ہوتے تھے. تو سر آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا؟ مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا تھا, اور میں بڑا حیران ہوں کہ مجھے کیوں نہیں لگتا تھا. ہو سکتا ہے اس جن کو ڈر لگتا. سر اس جن نے تو رو دھو کے ہمیں کہا ہے آپ سے پوچھیں کہ مخبریاں ان سے تو نہیں ملتی آپ کو؟ مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا. کبھی میں اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں, کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا. ماشاءاللہ. بندہ تو بہت دور کی بات ہے, کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا. تو سر بڑی ڈراؤنی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں, جن سے ڈرتے ہیں, رات کے وقت چڑیل سے ڈرتے ہیں. بے شک. میں تو اکا ہی نہیں ڈرتا. میں بچپن میں چڑیلیں دیکھنے قبرستان جایا کرتا تھا. سر کبھی کسی سے ملاقات ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے, باتیں بنی ہوئی, بیکار باتیں. سر ایڈونچرس آپ اتنے ہیں کہ کالم حسب حال سے لے کر اب تک آپ کا کریئر فل آف رسک رہا ہے, اور جو رسک لیتا ہے اس کا اللہ پر اعتقاد بہت ضروری ہے. جی جی. تو سر کوئی ایسا موقع آیا ہو جب آپ نے خدا کی خدائی دیکھی ہو؟ اب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں روزانہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ. روزانہ کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی سچویشن میں, بلا شبہ. اگر روزانہ نہیں تو ہفتے میں 2-3 دفعہ تو میری باقاعدہ. کوئی ایسا موقع آیا ہو جو آپ کے جو یقین ہے اس میں ایک ونڈلنگ پوائنٹ ہو کہ جہاں سے آپ کو لگتا ہو کہ شاید میری ریکوری نہیں ہو سکے گی؟ یہ بہت پہلے ہوتا تھا. جب سے میں
کنیکٹ ہوا نا, یہ دیکھیے یہ کنیکٹیوٹی کی یہ جو ساکٹ ہے نا, اس کے اندر فٹ ان ہوا ہوں نا, اس کے بعد کبھی نہیں یہ سوچا میں نے, نو لوکنگ بیک, کیونکہ مجھے ہر لمحے یہ میرا ایمان ہے, یقین نہیں ہوتا, ایمان ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے, اور یہ جو چول مارنے لگے ہو تم, سب سے پہلے اس نے دیکھنا. تو کیا اس کو شکل دکھاؤ گے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ تم نے جن چیزوں سے توبہ کی, میں نے ایک لسٹ دی تھی کہ میں آج کے بعد یہ بھی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا, بکٹ لسٹ تھی. اس میں ایک یہ چیز بھی شامل تھی کہ کبھی چھچور پنا بھی نہیں کروں, ورنہ جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے پے در پے کامیابیاں دی ہیں, تو میں بنتا ہے سر. تو ابھی میں اپنے آپ کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. بہتوں کے نزدیک میں اب بھی بڑا ایروگینٹ ہوں, چھچورا ہوں, بڑا فلاں ہوں, لیکن اللہ جانتا ہے کہ آئی ایم ناٹ. کچھ تو لوگ کہیں گے, ظاہر سی بات ہے, ان کا کام ہی ہے کہنا. سر ایک سوال ہے جو اتنا وائرل ہوا, اتنے ولاگز بنے, پک گئے کان سن سن کر, آپ نیوز ایک مہمہ بن گیا. پھر ایک خبر اور جاری ہوئی کہ آپ نیوز کے آفس میں ثانیہ ملک کے ساتھ بحث ہوئی, اور اتنی بحث ہوئی کہ بندوقیں تان لی ایک دوسرے پر. میں اپنے ناظرین سے یہ بات گوش گزار کر دوں کہ ثانیہ ملک جو ہیں وہ ملک ریاض کی بیٹی نہیں ہیں, ان کی امپلائی ہیں اور منہ بولی بیٹی بنی ہوئی ہیں. سر اس میں کیا صداقت تھی؟ میری منہ بولی بہن بنی ہوئی ہوں. اچھا جی. تو سر یہ جو بندوقیں تاننے والی بات ہے, بکواس ہے. کبھی ثانیہ ملک نے یہ بات کی؟ نہیں. لیکن سر کبھی میں نے کی ہے؟ اگر ہم دونوں نے نہیں کی تو یہ تیسرا کون ہوتا ہے بیچ میں؟ سر اتنے ولاگز لوگوں نے کیے ہیں اس کے اوپر, اتنا پیسہ کمایا ہے سر اس بات کے نام پر. دروغ گوئی کر کے, بکواس کر کے, جھوٹ بول کے رزق کماتے ہیں تو اس سے بہت بہتر ہے کچھ اور کام کر لیں. اور میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, کافی اچھے کام ہیں. اگر اپنے روح کو قتل کرنا ہے, اپنے سول کو شیطان کے ہاتھ بیچنا ہے, تو اتنا سستا نہ بیچو یار کہ 1,00,000 کلک لینے کے لیے تم اپنی روح کو ہی فروخت کر دو. اور طریقے ہیں سر. آج کل تو گلی گلی میں ڈاکٹر فاسٹس نظر آتے ہیں. they are all ڈاکٹر فاسٹس, لیکن انہیں نہیں پتا کہ 24 سال بعد ڈاکٹر فاسٹس کا حشر کیا ہوا تھا. صحیح بات ہے. جب وہ چھت کو اس کے ٹکڑے لگتے ہیں, ہاں جی, تو یہ منظر میرا خیال ہے کرسٹوفر مارلو کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے ہمیں اس سوسائٹی. بالکل کروانا چاہیے. اور میرا خیال ہے کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو ان چیزوں کے بارے میں بات کریں. جی ہاں, انذار نہیں ہوتا. انذار واحد کام تھا جو ہر نبی کرنے کے لیے آیا تھا. بالکل. انذار, ڈراؤ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو زندگی ہے یہ مہلت ہے. بالکل. یہ ختم ہو گئی تو پھر تم نے چلانا ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ دے دو, رب کریم مجھے 1 گھنٹہ دے دے, میں ساری کمپنسیشن کر دوں گا. لیکن نہیں ہو سکتا. گھنٹہ آپ کو 1 لمحہ نہیں ملے گا. صحیح بات. تو ہم بھی جو اس وقت بڑے مطمئن پھرتے ہیں, میں تو خود میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بہت بڑا آپٹیمسٹ ہوں اس معاملے میں کہ اس کی رحمتیں ہم پر ضرور اس کی عنایت ہوگی. لیکن میں اندیشہ ناک بھی رہتا ہوں, اور اندیشہ ناک رہنا چاہیے. جیسے ایک بادشاہ, بہت بڑا شہنشاہ, وہ خوش ہو کے آپ کو جاگیریں دے دیتا ہے, آپ کو عطا کر دیتا ہے. بے شک. اتنی سی بات آپ کی کیا کہا دوبارہ کو, ناگوار گزر جاتا. بادشاہ سلام, میرے منہ سے یہ نکل گیا غلطی. نہیں, تم نے یہ کہا کیسے, کیونکہ وہ بے نیاز ہے. بے شک. آپ کی کوئی بات کسی بھی لمحے اس کو ناپسند ہو سکتی ہے. آپ کا بڑے سے بڑا گناہ وہ معاف کر دے گا, اور ایک چھوٹی سی لغزش اس پہ آپ کو پکڑ لے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ اوقات میں رہیں, محتاط رہیں. آپ سے کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جس میں تکبر ہو, جس میں سرکشی ہو, جس میں, اور تکبر تو اس کو بالکل پسند نہیں. وہ تو رب کی چادر ہے, اور اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ واحد صفت ہے اس کی جو اس نے انسان کو نہیں, کسی کو نہیں دی. المتکبر صرف وہی ہے. صرف وہی. بے شک, بے شک. اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے. سر آج بہت سے لوگ آپ کی ٹیم کا اب حصہ نہیں ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے, مبینہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود جان بوجھ کر اپنے پتے بکھیر رکھے ہیں. میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میرے پتے جو ہیں میرے لیے ایسا کیا کرتے ہیں, مجھے اس کا جو لوگوں نے بکھیر رکھے ہوں تو انہیں فائدہ ہونا. صحیح بات ہے. تو مجھے تو نقصان ہے کہ ایک شخص جس کو میں ٹرین کرتا ہوں وہ چلا جاتا ہے, کہ تم نے بولنا کیسے, ریئیکٹ کرتے. تھیٹریکلز کی ٹریننگ اور طرح کی ہوتی ہے. بالکل. ان کا ریئیکشن اور طرح کا ہوتا ہے. وہ تو اس طرح کہتے ہیں یہ لاؤڈ ریئیکشن. اس طرح کے جھٹکے جو ہے نا ہمارے سبلائم ہوتے ہیں, سبلمنل. زیادہ کہ آپ کی کسی نے بات کی تو یوں کر کے دیکھنا ہے, دس از دا ریئیکشن. جبکہ تھیٹریکل نے جمپ کر کے تو ادھر دیکھنا ہے, کیونکہ انہوں نے دکھانا ہوتا ہے. جو پچھلی رو میں بیچارہ 300 روپے کی ٹکٹ لے کے آیا, وہ بھی دیکھے کہ میں نے اس پہ اس طرح ریئیکٹ, میں نے کیسے چھلانگ لگائی. تو کیمرہ چونکہ آپ کے اوپر ہے, لینس اوپر ہے, تو
آپ کو پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے. لاؤڈ تو ریاکشنز. اتنی چیزیں میں نے جو پڑھ رکھی تھیں, سیکھ رکھی تھیں, وہ انہیں کمیونیکیٹ کرتا ہوں. تو ابھی جب یہ کسی جوگے ہوتے ہیں تو چل پڑتے ہیں ادھر ادھر. تو آئی ڈونٹ مائنڈ, اس لیے کہ را مٹیریل اتنا ہے ہمارے ملک میں, اسی بہانے بہت سے لوگ ٹرین ہو رہے ہوتے ہیں. سر کتنوں کو تو آپ نے پالش کر کے ٹرین کر کے مارکیٹ میں چھوڑ دیا. اچھی بات ہے, ان کے روزگار ہو سکتا ہے, ان کے روزگار کا 1% اللہ میری نیکی کی شکل میں, بے شک, میری بھلائی کی شکل میں شمار کرتا رہے, کیونکہ ہم نے تو وہ کچھ کر رکھا ہے کہ ہمیں بہت ساری نیکیاں کرنی ہیں. تو یہ جتنی مہلت ملی ہے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کمپنسیٹ کر دے. سر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کلیکٹرز آئٹم اپنے پاس رکھتے ہیں, یعنی جو آپ کو پسند آ جاتا ہے نا اسے آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیتے ہیں. مجھے ساری بڑے پسند ہیں, مجھے ساری بہت پسند ہیں, میں لیکن کیا کروں, وہ میرے پاس ٹکتے نہیں ہیں. مجھے برداشت بھی کرنا مشکل ہوتا ہے, لیکن آج تک ماں سوائے ایک آدھ بندے کے, کبھی ایک آدھ بھی نہیں, کبھی کسی نے یہ نہیں کہ میری طبیعت کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہو. میری بلکہ آپ نے تو اکثر لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم بھی کیا ابھی ریسنٹلی. جی 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 ہمیشہ کرتا ہوں. امان اللہ کو سیدھا کرنے کے لیے نا مجھے تھوڑا سا ٹیڑھا ہونا پڑا تھا, کیونکہ اسے سیدھا کرنا بہت, آپ نے تو نہیں کام کیا, آپ بعد میں آئی تھی. جی امان اللہ اس وقت جا چکے تھے, میں چھوڑ کر دنیا ٹی وی چلے گئے تھے. جی امان اللہ ایک انتہائی ضدی, خودسر اور باغی بچہ تھا. اس کو راہ راست, ہاں اس کو ٹیم کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا انجنز آن کرنے پڑتے تھے, اور وہ میں نے کیے. اور جاتے جاتے امان اللہ میرے لیے کیا کمپلیمنٹس دے کے گیا, آپ نے وہ بھی دیکھ لیا. بالکل, اگر نہیں دیکھا تو ہم ٹی وی کا وہ کلپ دیکھیے بالکل, جس میں میرا ذکر کرتے رو پڑا وہ, اور میں نے اس کے جانے کے بعد دیکھا ہی. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اس نے یہ میرے بارے میں کیا رکھا. تو لیکن اس سے پھر امان اللہ بن گیا تھا ایک دفعہ. وہ بیسٹ اننگز جو اس نے کھیلی ہے آپ ہی کے ساتھ کھیلی. بالکل بالکل آپ کے ساتھ کھیلی. He will be remembered because of this innings. وہ پچھلی شاید اگلے 100 سال میں لوگ بھول جائیں, بالکل یہ نہیں بھولیں گے, کیونکہ یہ محفوظ ہے. یہ اگلے کم از کم 1000 سال تک محفوظ رہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم. جی بالکل. آپ نے اپنی غیر موجودگی میں اپنی کرسی پر جب مجھے دیکھا تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے یہ لگا کہ آپ میری توقع سے بہت بہتر آپ نے سارا سلسلہ کیا. آپ کو وہ جو پیچھے ٹیم ہوتی ہے نا, اصل میں آپ لوگ سارے اسپیس شٹلز بن جاتے ہیں. اسپیس شٹل کا ہونا, اسپیس شپ کا ہونا کافی نہیں ہوتا, زمینی کنٹرول کسی انتہائی مناسب ہاتھ میں ہونا چاہیے. بالکل. آپ کا یہ المیہ رہا ہے کہ آپ کو زمینی کنٹرول اچھا اگر ملا ہوتا تو یو وڈ ہیو پرفارمڈ مچ بیٹر. سر یہ سوال میں نے اپنی تعریف کے لیے آپ کو جان بوجھ کے کیا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ کہہ دیں گے. سر بہت شکریہ. سو فار بہت بہتر آپ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.